السلام علیکم جی، سلامنا پخیرونا، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ اچھا جی، آج آپ لوگوں سے بہت ٹائم کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کچن میں نہیں کچن میں ملاقات سے اچھا ہے کہ میں آپ کو آج ایک مال کی سیر کراؤں، اور سیر کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں ڈسکس کروں، کچھ اپنی فیلنگز شیئر کروں۔ میری لائف میں آج کل کچھ ایسا چل رہا ہے جس سے آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں تو وہ ناواقف ہیں، وہ ساری چیزیں آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ وہ ڈسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں جی کہ یہ ایمپوریم مال ہے جو کہ جوہر ٹاؤن میں واقع ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ دوسرے شہروں سے جب لوگ لاہور آتے تھے تو ان کی پہلی فرمائش یہ ہوتی تھی کہ جی ہم لوگوں نے ایمپوریم مال جانا ہے۔ اب تو یہ کہ جی پیکیجز مال بھی کھل گیا لاہور میں، ڈولمن مال بھی کھل گیا، تو ایمپوریم مال جو ہے تو یہ بیچارہ تھوڑا سا نا اب مطلب یہ وہ والی ہائپ نہیں ہے جو پہلے اس کی ہوا کرتی تھی۔ یہ مال میرے گھر کے بہت قریب ہے، لیکن میں میرے خیال میں آج کوئی 3 مہینے بعد کے 4 مہینے بعد گئی ہوں، کیونکہ میں پرسنلی نا اتنی زیادہ کراؤڈڈ جگہ کو اوائڈ کرتی ہوں، میں کیا میرے گھر والے بھی، اور موسٹلی ہم لوگ آن لائن ہی شاپنگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ لاسٹ 1 ویک سے مینگو فیسٹیول چل رہا ہے اور آپ کو ہر جگہ آم ہی آم نظر آئیں گے۔ اچھا، میں ویڈیو کو جو ہے تو ہر ممکن کوشش کروں گی کہ یہاں مال میں جو چیزیں وہ ساری کیپچر کر سکوں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو میں خود دیکھنا ہے، آئیڈیا لگانا ہے کہ اس مال میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو کون سی شاپس ملیں گی۔ میں شاپس کا نام نہیں لوں گی اس لیے کہ میں اپنا قصہ سنا رہی ہوں گی، آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ پہ بھی توجہ دینی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو کون سی چیزیں جو ہے تو وہ نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے تو پھر شروع کرتے ہیں۔ بات کچھ ایسی ہے کہ 15 اگست 2025 یعنی لاسٹ ایئر سے میرے ہسبینڈ جو ہے تو انہوں نے اپنی جاب چھوڑی ہوئی ہے اور وہ گھر پہ۔ ابھی جولائی 2026 ہے، 1 مہینے بعد پورا 1 سال ہو گیا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے تو وہ جاب نہیں کر رہے۔ اچھا، اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، نوکری اگر نہیں بھی ہے تو سائٹ پہ ہمارے اتنے بزنسز ہیں جو چل رہے ہیں اور وہاں سے انکم آ رہی ہے۔ ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گھر ہمارا رینٹ کا ہے، بیٹا میرا پرائیویٹ اسکول سے A لیولز کر رہا ہے، اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پرائیویٹ اسکولوں کی آج کل کتنی فیس ہے، تو اسکول کی فیس، گھر کا رینٹ، گروسری، جو بلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے لاسٹ ایئر سے جو ہے نا تو وہ چل رہے ہیں، مطلب اس میں کوئی گیپ یا بریک نہیں آیا، یا جس طرح ہم لوگ زندگی گزارتے تھے اس میں ہم لوگوں نے کوئی چینجز کیے کہ چلو اب جاب نہیں ہے تو تھوڑی سی اپنی لائف میں چینجز لے آؤ، کچھ خرچے اخراجات کم کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو جس طرح چل رہا تھا نا اسی طرح چل رہا ہے۔ آپ لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں اتنے زیادہ ٹائم سے، آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کتنے میرے گھر میں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت یعنی مہمان آتے ہیں، کس طرح ٹیبلیں سجتی ہیں، طرح طرح کے ڈشز ریڈی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس لاسٹ 1 ایئر میں میرے گھر جتنے گیسٹ آئے نا وہ اتنے پوری میری لائف میں کبھی، مطلب جب سے ہم لوگوں نے اپنا الگ گھر کیا اتنے میرے گھر کبھی گیسٹ نہیں آئے جتنے اس 1 سال میں آئے۔ میرے جب ہسبینڈ نے نوکری چھوڑی اور گھر آئے، مجھے کہتے کہ بس میں نے تو جاب چھوڑ دی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا نا مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں، فزیکلی بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے تو بس میں نے جاب ہی چھوڑ دی، تو میں تھوڑا سا پینک ہو گئی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، مطلب ہم لوگ رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں، بچہ اسکول جا رہے ہیں، اتنے خرچے اخراجات ہیں، تو یہ کیسے سارے مینیج ہوں گے؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میری صحت ہوگی اور میں ٹھیک رہوں گا تو ہی میں آگے فیوچر کے بارے میں سوچوں گا، اور دوسرا اب تک جو بھی کیا اللہ پاک نے کیا، اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیں ہر سٹیپ پہ ہر جگہ پہ اپنی اوقات سے زیادہ، جتنی ہماری حیثیت تھی اس سے زیادہ ہمیں دیے، تو انشاءاللہ آگے بھی اللہ نے بہتر ہی سوچا ہوگا، ہمارے لیے کچھ بہتری ہی ہوگی۔ کچھ مہینوں میں خیر سے ہماری شادی کو 20 ایئرز ہو جائیں گے، اور یہ 20 ایئرز میں دوسری دفعہ کہ انہوں نے اس طرح کی جاب چھوڑی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے بھی جب انہوں نے جاب چھوڑی تھی تو تب بھی لوگ نا بہت زیادہ وہ پوچھتے تھے، کیوریس تھے کہ تم لوگ کا خرچہ کیسے چل رہا ہے، ساری چیزیں کس طریقے سے مینیج ہو رہی ہیں، مطلب تب بھی ہمارا اللہ پہ بھروسہ تھا، تب بھی اللہ نے وہ 8 مہینے یہ جاب لیس رہے تھے، وہ 8 مہینے اللہ پاک نے سب کچھ کیا تھا۔ اب خیر سے 1 سال ہونے والے، اور 1 سال میں ہر چیز ہماری ہو رہی ہے، کوئی چیز ہماری رکی نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں اپنے دیور سے کچھ چیزیں ڈسکس کر رہی تھی کہ ہم لوگوں نے یہ کام کیے، گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میری شکل کو دیکھ رہے تو کچھ دیر بعد مجھے کہتے ہیں کہ مریم یہ تم لوگ کے خرچے کس طریقے سے پورے ہو رہے ہیں، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ واللہ کا خبر ہے ماں، پتہ نہیں بس خپل ټول کارونه کیږي لګیا دي، خپل پیسے را روانی دي لګیا دي، مطلب میں اسے کہا کہ ہر چیز خود بخود ہو رہی ہے، پیسے کہاں سے آ رہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ چلے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس 1 سال میں میری روٹین کیا رہی ہے۔ اس 1 سال میں دن کا کوئی بھی 1 منٹ ایسا نہیں تھا جہاں پہ میں نے استغفار نہ کی ہو،
دن کا کوئی 1 منٹ ایسا نہیں تھا جہاں پہ میں نے یا حیو یا قیوم والا ورد نہ کیا ہو. مطلب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میری زبان پہ کلمات ہوتے ہیں. اچھا، آج کی ویڈیو بتانے کا مین مقصد کچھ اور ہے. وہ یہ کہ آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا ہیلپر تھا وہ چلا گیا تھا چھٹی پہ، اور وہ کنفرم بتا نہیں رہا تھا کہ وہ کب آئے گا. کبھی کہتا تھا اس ہفتے، کبھی کہتا تھا دوسرے ہفتے. کرتے کرتے اس میں نا تقریباً 20 دن گزر گئے تھے. ظاہر ہے میرے بھی یہاں پہ کام وغیرہ ہوتے ہیں، پنجیری بنانی ہوتی ہے، آج کل ہم لوگ چوری کی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ بنانی ہوتی ہے، تو میرے سے اکیلے یہ سب مینیج نہیں ہو رہا تھا. میں نے کسی سے کہا کہ آپ مجھے نا ایک دوسرا بندہ ارینج کر لیں، اس لیے کہ میرے والے جو آلریڈی میرے پاس ہیلپر ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا، تو آپ مجھے دوسرا بندہ ارینج کر کے دے دیں. دوسرے بندے سے میری بات ہوئی تو مجھے کہتا ہے کہ ہاں باجی میں آ جاؤں گا، اور مجھے سارے کام آتے ہیں، روٹی بھی پکا لیتا ہوں، یہ فلانا ڈھمکانا. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ ایسے کرو کہ ویٹ کر لو. ظاہر ہے میرا جو پرانے والا بندہ ہے، اب اس کو مطلب ظاہر ہے میں تو یہی چاہوں گی کہ وہ آ جائے. اس کو کام کا پتہ ہے، گھر کا پتہ ہے، حالات کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے. تو میری تو پہلی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ وہ آ جائے. اگر وہ نہیں آیا تو میں پھر آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو ہی بلاؤں گی. اتنے میں یہ ہوا کہ 1 ہفتہ گزر گیا، اور میرا جو اپنا ہیلپر تھا اس کی کال آئی کہ باجی میں صبح آ رہا ہوں. میں نے پھر کہا ٹھیک ہے. دوسرے بندے کو میں نے کال کی ہے اور اس کو کہا کہ جی بھائی بس میرا جو اپنا پرانے والا ہیلپر تھا وہ آ رہا تھا، تو بس آپ فی الحال رہنے دیں. آگے سے وہ مجھے کہتا ہے کہ باجی میری تو بہت زیادہ امید تھی، اور میں نے تو کہا تھا کہ میں باجی کے پاس ہی جاؤں گا، کام کروں گا، اور یہ تو بس مطلب وہ اس طرح عجیب سی باتیں کرنے لگا. پھر مجھے کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے نا فری میں رکھ دیں، مفت میں میرا کام چیک کریں، اگر آپ کو کام پسند آتا تو آپ رکھ لیں، لیکن مجھے کام کی بڑی ضرورت ہے. یہ سننے کے بعد نا میرا دل اتنا خفا ہوا. میں نے کہا یہ کتنا کوئی مجبور ہوگا، کتنا کوئی بے بس ہوگا کہ یہ ایک انسان ہو کے دوسرے انسان سے نہ اتنی مدد مانگ رہے، اس کی منتیں کر رہے ہیں. میں نے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا کہ اس طرح بندہ ہے، اور پتہ نہیں بس اس کی باتیں سننے کے بعد نا دل میرا بہت زیادہ خفا ہے، کیا کریں اس کے ساتھ. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ایسا کرو کہ بس اس کو بھی بلا لو اور اس کو کچھ اور کام بتا دو کہ یہ کام کیا کرے. تو میں نے کہا یہ تو مطلب جاب بھی نہیں ہے، اور اس میں آلریڈی ہمارے پاس ایک کام والے تو دوسرا بھی رکھ لیں، تو یہ خرچے کیسے ہوں گے، یہ ساری چیزیں مینیج کیسے ہوں گی. تو مجھے کہتے ہیں کہ جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اور ساری چیزیں مینیج ہو رہی ہیں نا، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نے سوچا ہوگا، کوئی نہ کوئی حل ہوگا، تو بس تم اس کو بلا لو. میں نے اس بندے کو بلایا. اچھا، وہ بندہ جیسے ہی آیا نا، نیکسٹ ڈے سے میرے آرڈرز ڈبل ہو گئے. میں نے ٹک ٹاک پہ ویسے ہی شوقیہ ایک چوری کی ویڈیو ڈالی، اور وہ ویڈیو اتنی وائرل گئی کہ اس کے بعد سب نے مجھے کلو کے آرڈرز دیے، اور ماشاءاللہ مزید آرڈرز بھی آ رہے ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ مطلب ہر جگہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہے. میں نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز پہ شیئر کیا تھا کہ جی میں یہ روٹیاں چوری کے لیے بنا رہی ہوں، تب ارادہ ہے کہ تندور خرید لوں. میرے سے جی شان ہوم اپلائنسز والے ہیں جو یہ تندور وغیرہ بناتے ہیں، گرلز بناتے ہیں، انہوں نے خود کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی تندور ہم آپ کو بھیج دیں گے. آم کی پیٹیاں آ رہی ہیں، مطلب فرینڈز بھیج رہے ہیں ایز اے گفٹ. ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا تھا، ہمارا کوئی ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا تھا، ہم لوگوں نے ان کو فیڈ بیک دیا، انہوں نے خود ہم سے کانٹیکٹ کیا، ان کی طرف سے کھانا آ گیا. مطلب روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے نا جو ہمیں یہ مجبور کر رہا ہے کہ دیکھو جتنا آپ اللہ پہ توکل کرو گے، جتنا آپ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں دو گے، آپ کو بھروسہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی پالنے والا ہے، اور میں ایک دن بھی وہ مجھے مطلب بغیر آسرے کے نہیں چھوڑے گا، تو آٹومیٹکلی آپ کی ہر چیز سیٹ ہو جاتی ہے. دوسرا، میری وہ ساری بہنیں جو گھر سے بزنس کر رہی ہیں، کاروبار چلا رہی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس میں برکت نہیں ہے، آرڈرز نہیں آ رہے. تو میں روزانہ صبح نا منزل سنتی ہوں، اس کے بعد ٹی وی پہ نا خود سے آیا کہ اگر آپ اپنے رزق میں اور کام میں برکت چاہتے ہیں تو یہ اللہ کے نام ہے، یہ پڑھا کریں. وہ تھے کہ یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا غنی ہو، اور دوسری جگہ پہ آیا تھا یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا فتح ہو، اور اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا، میں کیا کرتی ہوں کہ میں جب بھی چیزیں بناتی ہوں نا، تو میں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا رزاق ہو یا فتح ہو یا غنی ہو، یہ پڑھتی ہوں نان سٹاپ اور ان لمیٹڈ. مطلب یہ نہیں کہ 313 بار ہی پڑھنا ہے. یہ میں کچھ دنوں سے پڑھ رہی ہوں، اور اس کے میں نے اتنے مطلب وہ نہیں کہتے کہ میرے آرڈرز ڈبل سے ٹرپل ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کی اس ویڈیو میں میرا مین بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، جتنا آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے، جتنا اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے، آپ کو ایسی جگہوں سے رزق ملے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا.
دوسرا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے لازمی سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ پڑھنی ہے، لازمی۔ 40+ میری ایج ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے نماز پڑھنی سٹارٹ کی تو میں نے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے تو ان کو عشاء کی نماز کے بعد قضا نہیں کیا، میں ان کو ریگولرلی پڑھتی ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، اپنی لائف سے ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس نکال لیں، کل کے لیے آج کو خراب نہ کرے سوچ کے کہ کیا ہوگا، جو ہوگا اللہ کے حکم سے اچھا ہی ہوگا اور اللہ نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ کل کے لیے اپنے آج کو خراب نہ کرے، اپنی لائف کو انجوائے کریں، اور اپنی لائف کے جتنے بڑے فیصلے جس میں آپ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا، آپ کوئی سٹیپ نہیں اٹھا پا رہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے جو بہتری خود بخود وہی ہو جائے، اور دیکھیں گے وہی ہوگا جس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ اچھا، اس 9 مہینوں میں نا میرے ہر نماز میں نا ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہوتی ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے، جو پریشان ہیں۔ اچھا، دوسروں کی لائف میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں، اس کا احساس آپ کو تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ چیز آپ کی اپنی لائف میں نہ ہونا سٹارٹ ہو جائے، یا آپ خود اس کو فیس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جن کی لائف میں جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ سب کے وہ مشکلات حل فرمائے، آمین۔ اور ایک سب سے بڑی دعا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ چلیے، میرے خیال میں آج کی ویڈیو کو ہم لوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ میرا مین مقصد آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، خود کو اللہ پاک کے قریب کریں، اور جتنا آپ اللہ پاک کا ذکر کریں گے ہر وقت، اتنی ہی آپ کی لائف میں برکت ہوگی، اتنی ہی آپ کی لائف میں خوشحالی ہوگی۔ اور جب بھی آپ کو لگے کہ میری لائف میں کسی چیز کی کمی ہے تو بجائے اپنے سے اوپر دیکھنے کے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اور شکر کریں کہ ابھی بھی آپ بہت لوگوں سے اچھے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ساتھ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ یہ ایمپوریم مال کتنا بڑا ہے، اور یہ ابھی اس کا بچوں والا سارا سیکشن ہے۔ یہ سیکشن ان ماؤں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ اپنے بچوں کو جب کھیلنے کے لیے الاؤ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پھر بچوں کی دیکھ بھال اور کیئر کرتے ہیں، اور آپ فری ہو کے جا کے شاپنگ کریں۔ اگر درمیان میں بچے کو کوئی مسئلہ وغیرہ ہو یا وہ رونے لگتا ہے تو آپ کا فون نمبر ان کے پاس موجود ہوتا ہے، یہ پھر آپ کو کال کرتے ہیں کہ آگے جائیں، آپ کا بچہ جو ہے تو وہ رو رہا ہے۔ اچھا، جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی نا تو ظاہر ہے مطلب یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں یہ سوچ رہی تھی نا کہ یہ اتنے زیادہ لوگ جو ابھی سامنے سے مجھے اتنے زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن درمیان میں ان میں سے ہر ایک بندہ نا ایک مسلسل لڑائی جو ہے تو وہ لڑ رہا ہوگا، مطلب جیسے کسی کے پاس نوکری نہیں ہوگی، کسی کے گھر رشتے نہیں آ رہے ہوں گے، کسی کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہوگی، کسی کے گھر ایسی بیماری ہوگی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ یہ بہت غلط ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ دیکھو یہ فلانا بندہ یہ سامنے ہنس رہا ہے تو اس کی لائف تو بالکل پرفیکٹ ہے، اس کی لائف تو آئیڈیل ہے، اس کی لائف میں تو کوئی غم ہے ہی نہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کوئی ایسا انسان ہو ہی نہیں سکتا جس کو کوئی غم نہ ملا ہو۔ تو دوسروں کی ظاہری خوشی دیکھ کے نہ بھی اکثر لوگ اپنے آپ کو ٹینشن سٹریس دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ خوش ہے تو میں اتنا کیوں، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ کبھی نہ سوچا کرے، ہر جو بندہ زندہ ہے نا اس کی لائف میں کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوگی۔ چلیں بس ویڈیو کو ادھر اینڈ کرتے ہیں، جو میں نے سمجھانا تھا ہوپ فلی کہ آپ بہت سے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پامان۔